بہت میں سمجھتا ہوں دوستوں، لاکھوں کروڑ لوگوں نے ترقی یافتہ ملکوں کی طرف کوچ کیا، ان ہیوی ٹرین کو پکڑ کر کے ہمارا بہت سامان پلیٹ فارم پہ چھوڑ دیا اردو ادب کے حوالے سے، چاہے وہ سامان ادب ہو، زبان ہو، شاعری ہو، اخلاق ہو، شائستگی ہو، محبت ہو، عزت ہو، نظافت ہو، شرافت ہو۔ لیکن ہمارے بیچ میں ایک ایسے اردو کے مجاہد جن کو تنویر پھول کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے صغیر اجتماع کے فائدے تھے، محبت، عزت، شاعری، اخلاق، شائستگی، نزاکت، محبت ہے آپ کی، شرافت، محبت ہے سب آپ کو کی. سنبھال کر ایک دوسرے میں بہت ہی رکھ کر اور قاعدے سے اور اس طرح سے رکھا کہ اس ترقی پسند، اس ترقی یافتہ ملک کے ذریعے سے پوری دنیا میں اردو ادب کا کا نام لیا جا رہا ہے، اردو ادب کی محبت ہے، خدمت محبت کی ہے، جا رہی ہے۔ محبت ہے. میں تنویر صاحب کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں میں شاید ہی چند آپ جیسے لوگ ہوں گے جو اردو کی خدمت کر رہے محبت ہے آپ ہیں کی. اس ایسے کنٹری سے جہاں پر اردو لوگ بولنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن اور آپ ایک ہمارے نظیر ہیں، تو میری خوش نصیبی کہ آپ کی جو صدارت ہے اس میں ایک ٹوٹا پھوٹا شاعر اور ٹوٹا پھوٹا ارشاد ارشاد عطا کیا، عطا کیا. نظامت کر رہا ہوں، میری یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور میں بتاؤں ہوں کہ جن پروگراموں میں میں نظامت کرتا ہوں جس میں آپ کی صدارت ہوتی ہے، وہ میرے لیے ایک ڈگری سے صنعت سے بہت کم نہیں ہے محبت، کہ میں بہت اس محبت میں ہے، آپ کی عزت کرتا ہوں۔ بہت محبت ہے. جاتی ہے جان جائے اس کا بلال کیا غم، کیا کہنا ہے، کیا جاتی کہنا. ہے جان اس کا بلال کیا غم، جھکنے نہ دیں گے ہرگز اپنے وطن کا پرچم، کیا کہنا ہے، جھکنے نہ کیا دیں گے کہنا. ہرگز۔ بے شک اپنے وطن کا پرچم، اردو زبان کا پرچم، کیا کہنا ہے. بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ بہت اچھی وہ محفل رہی. پہلے اپنا شروع میں تو رونق نہیں تھی، 2 4 لوگ تھے، لیکن ماشاء اللہ رونق بڑھتی گئی. اور یہ آئینہ سخن کا پروگرام جو ہے یہ اپنے رئیس صاحب تو ہے نہیں، وہ چلے گئے، لیکن ان کا یہ بہت بھرپور بہت اچھا پروگرام رہا. اور اس میں ہماری زیبی بہن کی کوشش اور اپنے ساغر صاحب کا بھی شکریہ کہ وہ مطلب زوم کا لنک مہیا کرتے ہیں. اور آپ کی شاندار نظامت، رئیس بھائی کی نظامت، اور اس کے بعد بلال صاحب نے سنبھال لیا اس کو، ماشاء اللہ. یہ ہمیشہ ان کی بہت شاندار نظامت ہوتی، سب کا کلام. ہاں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو میں اب غزل پیش کرتا ہوں، جو نکل آئی ہے وہی پیش کر دے رہا ہوں، پرانی غزل ہے. تو مطلع ہے: ہر سو برائیوں کا جہاں میں ظہور ہے. وہ اپنے افروختہ صاحب نے چاہیے چاہیے پہ کھاتا ہی، اس میں خواب بھی وہی ہے. جی. ہر سو برائیوں کا جہاں میں ظہور ہے، تم غور کرو سوچو یہ کس کا قصور ہے. ہر سو برائیوں کا جہاں میں ظہور ہے، تم غور کرو سوچو یہ کس کا قصور ہے. اور اس نے مطلب ہے: ایک روز آنے والی آواز سور ہے. ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث، سورہ یاسین. ایک روز آنے والی آواز سور ہے، سن لو قریب آمد یوم نشور ہے. سن لو قریب، آداب آداب. ایک روز آنے والی آواز سور ہے، سن لو قریب آمد یوم نشور ہے. اور غزل کا شعر: تڑپا رہے ہیں رخ سے اٹھاتے نہیں حجاب، تڑپا رہے ہیں رخ سے اٹھاتے نہیں حجاب، ان کی تسلیاں ہیں دل ناصبور ہے. آداب. تڑپا رہے ہیں رخ سے اٹھاتے نہیں حجاب، ان کی تسلیاں ہیں دل ناصبور ہے. کب اپنے حسن کی وہ گرائیں گے بجلیاں، کب اپنے حسن کی وہ گرائیں گے بجلیاں، جلوے کا انتظار ہے دل مثل طور ہے. کب اپنے حسن کی وہ گرائیں گے بجلیاں،
جلوے کا انتظار ہے، دل مثل طور ہے. اور یہ جو آج کل فرقہ بندی میں پھنسے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے مسلمان فرقے بنائے اس نے ہے قرآن کے خلاف، فرقے بنائے اس نے ہے قرآن کے خلاف. ملا یہ اپنا فہم و فراست سے دور ہے، فرقے بنائے اس نے ہے قرآن کے خلاف. ملا یہ اپنا فہم و فراست سے دور ہے. اقبال نے بھی کہا تھا، علامہ اقبال نے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اقبال کا مصرع ہے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، کہ اس نے فرقے میں بانٹ دو، پھر لڑتے ہی رہے آپس میں خون ایک دوسرے کا. تو فرقے بنائے اس نے ہے قرآن کے خلاف. ملا یہ اپنا فہم و فراست سے دور ہے. دل میں خدا کا خوف نہیں، سر میں ہے غرور. دل میں خدا کا خوف نہیں، سر میں ہے غرور. سمجھا ہے اس کے ہاتھ میں دامان حور ہے. دل میں خدا کا خوف نہیں، سر میں ہے غرور. سمجھا ہے اس کے ہاتھ میں دامان حور ہے. عیش و نشاط خلد کا حقدار ہے وہی، عیش و نشاط خلد کا حقدار ہے وہی. اس کو یہ ذوم ہے وہی عبد شکور ہے، اس کو یہ ذوم ہے وہی عبد شکور ہے، اس کو یہ ذوم ہے وہی عبد شکور ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے شکور، یعنی شکر کرنے والوں کا قدردان. اس کو یہ ذوم ہے وہی عبد شکور ہے. جو بو رہے ہیں کاٹنا بھی ہے ہمیں وہی، جو بو رہے ہیں کاٹنا بھی ہے ہمیں وہی. بدلہ برائیوں کا بھی ملنا ضرور ہے، بدلہ برائیوں کا بھی ملنا ضرور ہے. مسلمان پیچھے ہیں کل، اس لیے عمل نہیں کر رہے ہیں. اور غیروں کی ہر قدم پہ جو تقلید کرتے ہیں، غیروں کی ہر قدم پہ جو تقلید کرتے ہیں، نہ عقل ہے نہ ہوش نہ ان میں شعور ہے، نہ عقل ہے نہ ہوش نہ ان میں شعور ہے. اور بھڑکا کے نعرے گمرہی بنتے ہیں خضر راہ، بھڑکا کے نعرے گمرہی بنتے ہیں خضر راہ. شعلوں کو کہتے ہیں یہ ہدایت کا نور ہے، شعلوں کو کہتے ہیں یہ ہدایت کا نور ہے، شعلوں کو کہتے ہیں یہ ہدایت کا نور ہے. جو یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہدایت کا کر کے اور یہ آپس میں خون خرابہ کر رہے ہیں. ہاں، اللہ کے نزدیک تو بس ہمارا نام مسلم ہے صرف قرآن. اور دوسری قوموں سے بھی ہمیں مطلب مل کے ہی رہنے کے لیے کہا گیا. ایک وہ ترجمہ، اب ایک بیچ میں بات آ گئی، وہ بہت ہی ہوتا ہے، آپ پوسٹر لے کے کھڑے جاتے ہیں پاکستان میں بھی، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بناؤ، ٹھیک ہے نا. تو قرآن پاک میں جو ہے نا، اصل میں ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ولی کے کئی معنی ہیں. ولی کے معنی دوست، دوست کے لیے بھی بہت سارے معنی ہیں، حبیب، خلیل، رفیق. تو ولی کے یہاں میں معنی ہے دراصل ہے ولی کے معنی سرپرست، سرپرست کو بھی ولی کہتے ہیں. تو یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہیں بناؤ. ولی دوست کے لیے اگر بات یہ ہے تو پھر آپ سورہ مائدہ کی آیت دیکھیں جس میں آپ کو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی اجازت دی گئی ہے نکاح کی، اسی طرح جیسے مسلمان عورتوں سے. تو بیوی سے دوست کون ہوگا بھائی؟ ادھر یعنی تو تضاد ہو رہا ہے نا کہ ان کو یہود و نصارہ کو دوست نہیں بناؤ، ان کی عورتوں سے نکاح کر لو. تو پھر بیوی کیا دوست نہیں ہے آپ کی؟ بیوی سے زیادہ کون آپ کے راز سے واقف ہے کہ نہیں؟ تو ولی کا مطلب ہے سرپرست. اسی لیے یہود اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، اہل کتاب کے مردوں سے نہیں. اس لیے کہ مرد جو ہوتا ہے شوہر سرپرست ہوتا ہے نا، تو اس لیے ان کی سرپرستی میں نہیں جاؤ. لیکن آج الٹا ہو رہا ہے، مسلمان کو سرپرست بنا کے بیٹھے ہیں نا، انہیں سے بھیک مانگ رہے ہیں، انہیں سے امداد مانگ رہے ہیں، ان کو اپنا آقا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ اپنا سرپرست نہیں بناؤ ان کو، آپ اپنے اندر جو ہے وہ صلاحیت پیدا کریں کہ آپ کو ان کی سرپرستی نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ معاہدہ تو کر سکتے ہیں. آپ میثاق مدینہ کو دیکھ لیں، صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں، معاہدہ نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ. تو ان سے جو ہے کہ جو آپ کے خلاف نہیں آتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان سے لڑیں اور ہر بات پہ سی نکال کے
یہ کریں اور برائی کریں اور آپس میں ہی آپ ٹکڑے ٹکڑے بٹے ہوئے. تو یہ بات نہیں. تو ولی کا ترجمہ غلط کرتے ہیں لوگ. ولی کا مطلب یہاں ہے سرپرست، کہ آپ انہیں سرپرست نہیں بنائیں، ان کے مطلب انڈر میں نہیں رہیں. آپ برابری کا اگر آپ کو ہوا ہے آپ اس سے کر سکتے ہیں، معاہدہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں جیسے اپنا مطلب دے کر کے، لیکن آپ ان کو سرپرست نہ بنائیں. اسی لیے ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، گرچہ وہ کوئی حکم نہیں ہے، اجازت ہے صرف. اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضرور کریں. بہت سی باتوں میں اجازت ہے. طلاق کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ طلاق ضرور دیں. حدیث میں ہے نا کہ سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ حلال کاموں میں طلاق ہے. تو اجازت ہونا اور بات ہے، اور حکم ہونا اور بات ہے، مستحب ہونا اور بات ہے. تو اجازت ہے، اجازت تو ہے، لیکن اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اہل کتاب اور سے نکاح کیا تو کیا آپ اس کو دوست نہیں بنائیں گے، دشمن سمجھیں گے اس کو؟ تو پھر آپ سے نکاح کا کیا بھائی؟ تو یہاں ولی کا مطلب ہے سرپرست، کہ آپ ان کو سرپرست نہ بنائیں، اپنا آقا نہیں بنائیں. ان سے آپ بھیک نہ مانگیں، ان کی امداد نہ لیں. آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں. یہ مطلب ہے. چلیے بلاد ہو گئی. تو اب 2 اشعار رہ گئے ہیں. اب خدمت 2-3. اب خدمت و ایثار کا جذبہ ہی مٹ گیا، نفسانیت کے نشے میں ہر ایک چور ہے. نفسانیت کے نشے میں ہر ایک چور ہے. کر بیٹھے فراموش جو مقصد کو ہم سبھی، کر بیٹھے فراموش جو مقصد کو ہم سبھی، منزل قریب آ کے بھی اب ہم سے دور ہے. منزل قریب آ کے بھی اب ہم سے دور ہے. اور مقطع ہے: اے پھول تو حقیقت عریاں بیاں نہ کر، اے پھول تو حقیقت عریاں بیاں نہ کر، ظالم کہیں گے عقل میں تیری فطور ہے. ظالم کہیں گے عقل میں تیری فطور ہے. ابھی فتوے لگ جائیں گے، بہت سے کھڑے ہو جائیں گے کیا کہہ رہے ہیں. اے پھول تو حقیقت عریاں بیاں نہ کر، ظالم کہیں گے عقل میں تیری فطور ہے. ہر سو برائیوں کا جہاں میں ظہور ہے، تم غور کرو سوچو یہ کس کا قصور ہے. ایک روز آنے والی یہاں آواز سور ہے، سن لو قریب آمد یوم نشور ہے. کب اپنے حسن کی وہ گرائیں گے بجلیاں، جلوے کا انتظار ہے دل مثل طور ہے. بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا. اور آداب. آمین. دعا میں یاد رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. قرآن پاک کو یہ ہے نا کہ ایز اے ہول پڑھنا چاہیے. خالی ایک آیت نکال کے، ایک ٹکڑا نکال کے اپنے مطلب کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. پورے قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کی وجہ. آپ ایک آیت کی تشریح دوسری آیت کرتی ہے کہ نہیں. اب یہ نہیں کہ آپ ایک لے کے اپنے مطلب کے لیے ایک نکال لیا اور اس کو پیش کر رہے ہیں اپنے مسلک کی اس کے لیے. مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور ایک آگے دوسری جگہ بھی تو دیکھیں کہ کیا فرمایا گیا ہوں. جیسے وہ شیطان والی بات کہی تھی میں نے، اس کی بات وہی کہ جنت سے نکلنا آدم کا. اب یہ اتنا اس کو وہ کیا ہوا ہے جنت سے نکلنا کہ بھائی وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گناہ ہی معاف نہیں کیا. ارے کہ اللہ تعالیٰ کی غفاری پر آپ طنز کر رہے ہیں کہ پہلا ہی گناہ معاف نہیں کیا. معاف تو کر دیا. توبہ کرنے کا طریقہ بھی اسی نے سکھایا. قرآن تو دیکھیں، روایات میں پڑھے ہوئے. قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتلقی آدم و ربہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے دل میں القاء کیا کہ اس طرح تم توبہ کرو، تم سے خطا ہو گئی. تو پھر انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی توبہ قبول کی. اور اس کے بعد وہ تو منطقی نتیجہ تھا ان کو دنیا میں آنا تھا، اس لیے کہ ان پر سب راز ظاہر ہو گئے تھے. تو حالت و تناسل کے راز ظاہر ہو گئے تھے تو جنت بھی نہیں کر سکتے تھے نا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آدم نہیں نکلتے تو ہم جنت میں عیش کر رہے ہوتے. تو کہاں سے ہم آتے کہاں سے بھائی؟ جب ان پر راز ہی نہیں کھلا تھا وہ تو دونوں اکیلے تھے، آدم و حوا. تو نسل تو بڑھتی ہی نہیں تو ہم کہاں سے آتے؟ وہ دنیا میں آئے جبھی تو ہم آئے. تو قرآن کو ہم دیکھیں نا، ان کے آنے کے بعد ہی تو حابیل قابیل پیدا ہوئے، پھر آپس میں دشمنی بھی ہوئی. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. دنیا شیطان کے چکر میں آ گئے کہ شیطان بھی یہی ہے کہ نہیں. تو پورا قرآن کو غور سے اگر آپ دیکھیں کہ دیکھیں ایک آیت کی تشریح دوسری آیت کرتی ہے. جی جی تنویر بھائی، آپ مجلس سے پڑھتے ہیں کبھی نہیں؟ جی. مجلس
نہیں مجلس کے بس یہی مجلس ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بول دیتے ہیں یا پھر میں لکھتا ہوں. ایسا نہیں سمجھ میں لکھ کے کرتا ہوں یا جو آپ لوگوں کے سامنے بول دیتا ہوں یا جو تحریریں لکھی ہیں جاپان کے اخبار میں آئی ہیں بہت ساری. وہ خیر وہ اخبار بند ہو گیا اور جاپان میں بہت ساری آئی ہیں اور کچھ ہیں مضامین. لیکن لوگوں کو کچھ پسند بھی آتے ہیں کچھ اعتراض بھی کرتے ہیں. اب جیسے میں نے طلاق کے مسئلے پر ایک لکھا تھا تو دونوں ہی ناراض ہو گئے. دونوں ہی ناراض ہو گئے کہ بھئی آپ نے متعاقب کو اس پر اعتراض کر دیا, آپ نے حلالہ پہ کیوں اعتراض کر دیا. میں نے کہا بھئی حلالہ ہو یا متع ہو دونوں محدود مدت کے لیے, اس کی گنجائش اسلام میں گنجائش نہیں ہے. آپ دل میں ارادہ کر لیں گے ہم چھوڑ دیں گے تو پھر یہ تو بازار کھلے ہوئے ہیں, اس میں کیا, اس میں تو آپ معاوضہ دے کر کے کر لیتے ہیں نا. تو بھائی جب آپ نکاح کر رہے ہیں اس وقت آپ کے یہی نیت ہے نا کہ آپ زندگی بھر کے لیے کر رہے ہیں. وہ بعد کے حالات الگ ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو کئی فرقے بنائے ہوئے ہیں نا. تو قرآن پہ غور نہیں کر رہے ہیں اور یہ کر کے اب وہ 3 طلاق والا مسئلہ آج کل چل رہا ہے. وہ بھی تو انڈیا نے جو کیا تھا وہ تو سمجھا ایک طرح سے وہ قرآن کے مطابق ہی کیا تھا, کیونکہ بھائی 3 طلاق دینے ایک دینے والے کو سزا ہے اس کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا. اور جو حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تو انہوں نے بھی تنبیہ کے لیے بات کہی تھی کہ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا 3 ایک دفعہ دے دیتے ہیں. اب اگر کسی نے دیا تو میں اس کو نافذ کر دوں گا اور 80 کوڑے لگاؤں گا. تو وہ کوڑے کی بات تو لوگ بھول گئے, سزا دیتے نہیں ہیں, کہتے ہیں ہوگی طلاق. پھر اس کو نبھانے کے لیے حلالہ ہو رہا ہے. اور وہ جناب ان کے لیے حلالہ کے لیے ہے کہ وہ کاروبار ہو گیا ان کا. حلالہ سینٹر کھولے ہوئے کہ پیسے تو کیا ہے, یہ بیوقوف بنایا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حلالہ کرنے کرانے والے کو لعنت بھیجی ہے اور کہا کہ سانڈ ہے وہ. اس لیے کوئی اس طرح تھوڑی ہوتا ہے بہانہ بنا کے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہو, نعوذ باللہ, ہے کہ نہیں. حلالہ کر کے آزاد ہو گیا کیسے بھائی؟ پرانی معاملات نہیں تو ہاں دینی معاملات. ایک نئی فلم آئی ہے, اچھی ہے, وہ ہاں آگ کے نام سے. طلاق کے نام سے. ہاں طلاق ایک نکاح بھی فلم آئی تھی نا انڈیا کی, وہ اس کا بھی چکر تھا. وہ طلاق دے کے اس کے بعد پریشان ہو گئے جس میں وہ تھی. تو اس طرح کے بڑے وہ ہیں نازک مسائل ہیں. لیکن بھائی قرآن کو دیکھیں غور کریں اور آپ اس کو وہ کریں اور پہ فرقہ بندی میں پھنسے رہیں گے تو یہی ہوگا. میں جب سے جاوید قادری صاحب کو سنا ہے تو مجھے ساری چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو رہی ہیں. ہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی شاید ان سے زیادہ متاثر ہیں یا وہ آپ سے متاثر ہے زیادہ. ہاں ان کا بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ 100% تو صحیح نہیں ہو سکتا نا. اس لیے کہ نبوت جو ہے رسالت آپ اس کو مطلب ان کی باتوں کو دیکھیں قرآن اور صحیح حدیث پہ دیکھیں. حدیثوں میں بھی جھگڑا کیا ہوا لوگوں نے. حدیثوں میں یہ ہے کہ جو اپنے مطلب کی حدیث ہے وہ تو صحیح ہے, جو دوسرے کے ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ بنائی ہوئی. یہ بڑا جھگڑا چل رہا ہے. تو روایات اور حدیث کو تو مانو کوئی ایک فرقے کے نزدیک ایک حدیث صحیح ہے تو دوسرے کے نزدیک وہ غلط ہے. وہ آپ اسی میں لڑتے جا رہے ہیں. تو کیا سر آپ نے نظمی صاحب آپ نے جاوید صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی ملاقات ہو چکی ہے نا. ملاقات میں ان کے ساتھ تصویر بھی ہے, ملاقات بھی. یہی تو ہیں برکھا میں ہی تو ہیں. وہ ظاہر پاکستان میں رہنے نہیں دیا کہ بھاگ آئے وہاں سے, جان بچا کیا کرتے وہاں. پھر ابھی گئے بھی ہیں پاکستان گئے ہیں ابھی, لیکن یہاں ملاقات ہوئی ہے ان سے. فیملی کے ساتھ آئے تھے اپنے, وہ اتفاق سے ہم بھی گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھانے, تو وہاں وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو بیٹے نے پہچان لیا, ہمارے بیٹے علی نے کہا کہ یہ تو قامدی صاحب بیٹھے. میں کہا اچھا بھائی السلام دعا بھی, بڑے خوش ہوئے. پھر دعوت بھی دے رہے تھے کہ آئیے ہمارے یہاں. میں نے کہا بھائی ہم تو گھومنے کے لیے آئے ہیں 15 دن کے لیے آئے. پھر واپس نیو یارک آ گئے, ہم ادھر ہیوسٹن میں رہتے ہیں. لیکن اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ہر بات صحیح ہے. ظاہر ہے وہ ابھی غور کر رہے ہیں نا. اب جیسے ان کی کچھ باتوں سے اختلاف ہے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا, امام مہدی کو دوبارہ آنا, سب کے خلاف ہیں وہ. تو ظاہر ان کو مغالطہ ہو رہا ہے, اپنی کوشش ہے ان کی. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت مجھے ملی ہے کہ اہل قرآن یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے اور کہیں نہیں ہے دوبارہ آنے کا. لیکن آپ اس میں دیکھیے قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ زخرف میں کہ عیسیٰ جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے, یہ آیت موجود ہے. تو قیامت کی نشانی کہنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ آئیں گے وہ. قیامت کی نشانی تو قیامت کے قریب ہی ہوگی نا. ہاں لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایمانیات کا حصہ نہیں ہے. اگر نہیں مانتے تو نہیں مانے. وہ آئیں گے اللہ کی مرضی, آئیں گے نہیں آئیں گے ہمارے سامنے. اگر آئیں گے تو اس وقت سوال پیدا ہوگا نا. ابھی تو ہمیں تو بنیادی باتیں دیکھنی ہے. ہمیں تو بنیادی باتیں دیکھنی ہے نا کہ 5 جو ارکان ہیں اور 5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ایمان کے لیے. ایمان کے بھی 5 ہیں, اللہ پر ایمان,
اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان. یہ 5 چیزیں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں. 5 چیزوں پر جس کا ایمان ہے وہ مسلم ہے. اور ظاہر ہے کہ رسولوں پر ایمان تو آخری رسول آ چکے. ختم نبوت پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو ذرا سا غامدی صاحب اس میں بھی تھوڑے سے وہ ہے کہ وہ قادیانی مسئلے پر تھوڑا سا پہلو رکھتے ہیں. لیکن نہیں بھائی، وہ تو الگ ہو گئے نا. ہاں، قادیانی تو الگ ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے ایک دوسرے نبی کو مان لیا. اس کی مثال یہ ہے، یہاں ہوا تھا، یہاں ابھی ایک آفس میں ہماری بیٹی وہاں کام کرتی تو وہاں ایک قادیانی بھی تھا، تو اس نے بنگلہ دیش کا، تو اس نے بحث شروع کر دی کہ بھائی ہم تو مانتے ہیں محمد رسول اللہ، کلمہ ہی پڑھتے ہیں، یہ لوگ ہمیں پاکستان کی شرارت ہے اور ان لوگوں نے ہمیں جو ہے غیر مسلم قرار دیا ہے. تو جو یہاں کے گورے تھے وہ بھی کہنے لگے کہ بھائی یہ تو واقعی زیادتی ہے، ایسا کیوں ہے. تو وہ بیٹی نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ آپ کرسچن ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، جیسس کو، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن آپ کیا ہمیں جو کرسچن تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. اپنی کمیونٹی میں آپ شامل سمجھیں گے؟ نہیں، کہیں گے یو آر محمدن. ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اچھا، جیوز ہے، یہودی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں پیغمبروں کو، لیکن کیا ہم کو یہ اپنی کمیونٹی، جیوش کمیونٹی میں شامل سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے نا. وہ بولیں گے کہ نہیں، یو آر محمدن، تم تو الگ ہو. ٹھیک ہے، ہمارے نبی کو مانتے ہو، مانو، لیکن تم نے بعد میں تو مان لیا ہے. تو وہی حال ان کے قادیانیوں کا ہے. یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں، مانتے تو ان کے بعد تم نے ایک نبی کو اور بھی مان لیا، جھوٹے نبی کو. تو پھر تم نکل گئے نا ہماری کیٹیگری سے. جیسے ہم کرسچن نہیں ہیں، یہودی نہیں ہے، اس طرح یہ مسلم نہیں ہے. تو مان گئے وہ لوگ، کہنے لگا صحیح کہہ رہی. پھر وہ جو گڑبڑ کر رہا تھا اس کو ٹرانسفر ہی کر دیا، یہاں سے بھگا دیا کہ جاؤ یہ مذہبی باتیں کرتے ہیں. تو منع ہے نا کہ آپ آفس میں کہیں مذہبی باتیں نکالیں. آفس میں کریں کہ یہاں تو امریکہ کی پالیسی دوسری ہے، یہاں آپ اس طرح کے وہ کر رہا تھا، چھڑتا تھا وہ. تو بس اس کو نکالنے کا جواب دیا، سب وہ چپ ہو گئے گورے. انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہی. تو بات تو یہی، جب آپ نے بعد میں الگ مان لیا. پھر ان کا تو میں نے ان کا لٹریچر بھی پڑھا ہے نا، ان کا تو تماشا ہی الگ ہے. یہ آپ کے سامنے کلمہ بھی پڑھ لیں گے اور خاتم النبیین بھی کہہ دیں گے، لیکن یہ اصل میں اس کے قائد ہیں دوسرے جنم کے. یہ کہتے ہیں جو مرزا غلام احمد جو تھا نا، یہ نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جنم تھا. تو جب یہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اسی کو سمجھ کہتے ہیں. یہ منافقت ہے نہیں. محمد رسول اللہ بھی اسی کو کہتے ہیں. آپ کے سامنے خاتم الانبیاء بھی کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دوسرا ہی. ہاں، یہ چکر ہے نا. ان کو پہچاننا بہت مشکل ہے بھائی. جب یہ ہے کہ پول کھل جائے تو کھل جائے، ورنہ دھوکہ دیتے ہیں. اور یہ دھوکہ دے کے مسلمان لڑکیوں نے شادیاں بھی کر لی ہیں. انہوں نے پتہ چلا ہمیں وہ کئی لوگوں سے کہ یہ چھپا کر کے اپنے کو یہ کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر لوگ پھنس جاتے ہیں. اب کیا کریں بھائی، جائے رفت نہ پائے مزہ اولاد بھی ہو گیا، بعد میں پتہ چلا. تو اب کیا کریں گے آپ؟ اس علیحدگی حاصل کریں تو زندگی خراب ہو رہی. تو یہ ان کا چکر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ اگر یہ اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں تو چھپاتے کیوں ہیں بھائی؟ ظاہر کریں نا. اچھا، مثال دیتے ہیں بھائی آپ کے مشاعروں میں تو ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں. تو بھائی وہ چھپاتے تھوڑی ہیں، وہ منافق نہیں ہے نا، وہ چھپاتے نہیں. ہندو ظاہر کر کے آتا ہے اپنے کو، سکھ ظاہر کر کے. آپ تو چھپاتے ہیں، آپ تو منافقت کر رہے ہیں. تو یہ بات غلط ہے نا. آپ بابا کے دوال آپ کہیں نا کہ آپ قادیانی ہے، مرزائی ہیں. ان کے بچے جو ہیں بڑے ٹرین اور بہت ہی ہاں، بہت ٹرین، بالکل. میرے چند اسٹوڈنٹس رہے ہیں جو نمازی، 5 وقت کے، یہ وہ سب کچھ. ہاں، مگر چکر وہی ہے نا. وہ جو قانون وہاں پاس ہو گیا ہے تو اس پہ بہت وہ کر رہے ہیں. اس میں بھی ایک وہ ہمارے وہ جو نورانی صاحب تھے، انہوں نے بھی کہا تھا یہ ہونا بھی چاہیے تھا. ان پر ایک پابندی اور لگنی تھی کہ یہ اپنے کو احمدی نہیں کہیں. لیکن وہ بھٹو نے، ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو نہیں مانے. نہیں کہنے دو. کیوں کہنے دو بھائی؟ اس لیے کہ احمدی نہیں ہے، احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. سورہ صف دیکھیں آپ اٹھا کے، دونوں نام قرآن پاک میں آئے. یہ احمدی کہاں سے ہو گئے؟ اس کا نام تو تھا مرزا غلام احمد. تو بھائی وہ تو غلام تھا، اس کے ماں باپ نے اس کا نام غلام رکھا تھا نا، مرزا غلام احمد. ہاں تو احمدی کیوں ہو گیا بھائی؟ وہ تو غلام تھا، غلام نے غداری کی، اپنے خود آقا ہونے کا دعویٰ کر دیا اس نے کہ میں ان کا دوسرا روپ ہوں، دوسرا جنم ہوں. تو غلام نے غداری کی نا. تو آپ احمدی نہیں کہیں. تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہم ان کو احمدی نہیں کہیں، ان کو مرزائی کہیں، قادیانی کہیں. احمدی کہنا گناہ. یہ تو سمجھیے کہ یہ توحید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی. احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. احمدی بھی ہم ہیں، محمدی بھی ہم ہیں، مصطفی بھی ہم ہیں.
جو ان کو خاتم النبیین مانتے ہیں، احمدی کہنے میں احتیاط کیا کیجیے، دے آر ناٹ احمدی. تو اس کا نام غلام احمد تھا، احمدی کہاں سے ہوگا؟ تو بھٹو نے مانا نہیں، ورنہ یہ بات بھی پاس ہو جاتی کہ احمدی نے کہا اپنے. ہم مرزائی کر سکتے ہیں، قادیانی کر سکتے ہیں، مرزائی ہیں قادیانی. اس کا نام تو غلام احمد تھا نا بھائی. روحانی خزائن پڑھی؟ جی روحانی خزائن. روحانی خطائیں نہیں بھائی. جی ہاں، ان کی 8 جلدیں ہیں، اچھا اردو میں ہیں لیکن پنجابی زبان ہے، اچھا اچھا. بہت انٹرسٹ. وہ ان کی کتابیں مانی جاتی ہیں، اس کو پڑھتے